الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمدللہ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں آ چکے ہیں، اور شعبان کا مبارک مہینہ یہ جو ہے ہم اس کے بیچ میں ہیں. شعبان کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ معزز مہینہ آنے والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا، وہ مہینہ جس کے دنوں کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس کی رات کو جو ہے کھانس کر کے قیام اللیل جس طرح رمضان میں ہوتا ہے تراویح کی شکل میں، اس کی سنت کو جاری کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں تو رمضان تک پہنچا دے. تو ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں بھی 15ویں شعبان کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے. بہرحال شب برات جو شعبان کی 15ویں رات ہے اور 15ویں دن شعبان کا، تو اس دن کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا اس کی ایک خاص فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اور چیزیں کی جاتی ہیں، آتش بازی اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، جو خرافات ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. جو بدعات اور جو خرافات ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. باقی اس رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھ لیا، اچھی بات ہے. رات کو عبادت کرنا یہ تو سال کے پورے یعنی کہ پورے سال کی
جو رات کا وقت ہوتا ہے، ہر رات کا وقت جو ہے وہ اس میں جو تہائی رات کا وقت جو ہوتا ہے، جو رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، وہ تو ہر رات کا اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ ہر رات میں، صرف شب برات نہیں یا صرف رمضان کی راتیں نہیں، بلکہ ہر رات اس کا جو آخری تہائی حصہ ہے وہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں۔ لیکن ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ایسے مبارک وقت میں جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر نزول فرمانا یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ظاہر ہے اللہ پاک ایسی چیز سے تو پاک ہے کہ آگے پیچھے ہو، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، یا اوپر نیچے ہو نیچے اوپر ہو، ایسی چیزوں سے تو اللہ پاک پاک ہے۔ اللہ پاک پر ایسی چیزیں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ وہ جسمانی نہیں ہے اور نہ وہ مکانی ہے بلکہ لا مکان ہے۔ تو اپنی شان کے لائق جیسا حدیث میں ہے، جیسے اللہ کی مراد ہے، جیسے اللہ کی نبی کی مراد ہے، اپنی شان کے لائق دنیا میں آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ یہ ہر رات کو ہوتا ہے، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ہر رات کا جو آخری مغرب سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے، جتنے بھی گھنٹے وہ بنتے ہیں، اس کو 3 حصے میں تقسیم کریں تو جو آخری تیسرا حصہ ہوگا وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ تو یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ اور پھر جو خاص راتیں ہوتی ہیں، جیسے شعبان کی 15ویں رات، تو اس میں پھر اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے فضیلت۔ تو ہم جو ہیں ان اوقات سے فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں۔ ہم جو ہے ابھی آج کل جو ہے حالات انتہائی دگرگوں حالات سے امت گزر رہی ہے، اور امت کے اندر مسلمانوں کی جو کیفیت ہے وہ بالکل وہی ہے جو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری اقوام جو ہے وہ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی، گویا کہ دسترخوان پر جس طرح جو ہے دسترخوان پر جھپٹا مارا جاتا ہے، جس طرح دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے کھانوں سے اور لوگ اس پر آ پڑتے ہیں، اور خصوصاً جب بھوک بھی لگی ہو تو جس طرح دعوتوں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی کھانے کا اعلان ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ کب سے کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو بھوک بھی چمکی ہوئی ہوتی ہے، بھوک بھی جیسے ہی کھانے کا شروع ہوتا ہے اور سب ایک دم سے ہر چیز جو بات ہو رہی ہوتی، جو گفتگو ہوتی، سب کو چھوڑ کر سیدھا کھانے پر جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں اور کھانے پر جو ہے وہ امنڈ آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ دوسری قومیں تم پر امنڈ آئے گی، تم پر جھپٹ پڑے گی۔ تو آج وہی جو ہے حالت ہے
یہ وہی زمانہ ہے کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر جھپٹ پڑی ہیں اور بالکل کھانے کی طرح ان کو جو ہے کھا رہی ہے، ان کو نوچ رہی ہے، ان کو جو ہے چاٹ رہی ہے، ان کو ایک تر نوالا بنا لیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہم قلیل ہوں گے کہ اس طرح جو ہے ہم پر جھپٹ پڑا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، سمندر کے جھاگ جیسے تم لوگ ہوگے، اتنی تمہاری تعداد ہوگی۔ لیکن جو ہے غالباً فرمایا، ایسی حدیث میں ہے، اگر نہیں تو مفہوم جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود ان کی کوئی ہیبت نہیں ہوگی، ان کی کوئی ہیبت، ان کا کوئی ڈر، ان کا کوئی رعب و دبدبا جو ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے جو دل ہوں گے ان کو ایک بیماری لگ چکی ہوگی، وہن کی بیماری تم کو لگ چکی ہوگی۔ الوہن، ایک کمزوری، ایک بیماری تم کو لگ چکی ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہن، یہ کمزوری کیا ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہوگی، تم موت سے ڈرتے ہوگے، تمہاری رعب اور دبدبا ختم ہو چکے گا، اس لیے کہ تم دنیا میں لگ چکے ہوگے، موت سے تمہیں نفرت ہوگی، تم جہاد کو چھوڑ چکے ہوگے۔ ظاہر ہے جس کو دنیا سے محبت ہو اور اس کو موت سے ڈر لگتا ہو وہ تو کبھی جہاد کرے گا نہیں۔ جہاد تو بہت بڑی قربانی کا نام ہے۔ جہاد تو مانگتا ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، جہاد تو مانگتا ہے کہ تم موت کا سامنا کرو، تم ایسی جگہوں میں جاؤ جہاں پر موت تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن تم موت سے بھی ڈرتے ہوگے، دنیا سے محبت کرتے ہوگے، چنانچہ تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ اس کا ظاہر ہے، اس کا یہ حدیث تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ تو جب تم جہاد کو چھوڑو گے، تم دوسری قوموں سے لڑنا اور ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے سامنے ڈٹ جانا اور نڈر ہو کر ان کا سامنا کرنا، ان کو جو ہے پکارنا، ان کو چیلنج کرنا، یہ تم چھوڑ چکو گے تو یہ تمہیں دسترخوان کی طرح جو ہے تم پر جو ہے آج جھپٹیں گے۔ آج وہی حالت ہے، آج وہی حالت ہے۔ آج جو ہے اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا کے اندر جو مشرقی ترکستان کا علاقہ ہے، جس کو چائنا کے لوگ زنگزیانگ بولتے ہیں، زنگزیانگ کا علاقہ بولتے ہیں اس پر قبضہ کیا ہوا ہے چائنا نے، اور وہاں پر ترک مسلمان، ییگر ترک مسلمان وہاں پر جو ہے آباد تھے۔ پہلے ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چائنا نے جو ہے وہ چائنیز لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ بسانا شروع کر دیا۔ اب جو ہے ان کی تعداد جیسے برابر ہو گئی ہے، چائنیز بھی برابر ہو گئے، وہ ترک بھی برابر ہو گئے، اور وہاں پر 16,000 مساجد کو شہید کر دیا، اور وہاں پر باقاعدہ کیمپس، جیل جو ہے باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں،
جن جیلوں میں ان کو پکڑ پکڑ کے ڈالتے ہیں اور ان کو جو ہے زبردستی اسلام سے دور ہونے کی باجبر ان کو جو ہے وہ ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، ان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو دھکرنا، ان کو جیلوں میں بند کرنا، اور بولتے ہیں کہ تقریباً ابھی بھی جو ہے وہ 30 لاکھ لوگ ایسے کیمپوں میں موجود ہیں۔ اسلام پر چلنے پر پابندی، اور وہاں پر جبراً لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، اور وہاں پر ایسی آزادی بھی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے لوگ جا سکیں، صحافی یا میڈیا وغیرہ، مگر خبر تو پھیلتی ہے، تو خبر پھیلنے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح برما میں دیکھو، اس طرح کشمیر میں دیکھو، اسی طرح ہندوستان میں دیکھو، ہندوستان میں کتنی مساجد کو شہید کر دیا، وہاں پر بس یہ مسجد جو ہے یہ پہلے مندر تھا، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، اس کو شہید کرو، اس کو ختم کرو۔ اور اسی طرح کتنی جگہ ہیں، غازہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ پورے غازہ کو جو ہے منیامید کر دیا، پورے غازہ کو بے گھر کر دیا، وہاں کا پورا جو نظام ہے تباہ و برباد کر دیا، اور اپنے منہ سے یہودیوں نے بولا کہ ان کے لیے نہ پانی، نہ غذا، نہ بجلی، نہ گیس، نہ کچھ بھی نہیں۔ جو امدادی ٹرک جو وہاں پر آ رہے ہیں ان کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے۔ امدادی ٹرک یعنی کیا مطلب؟ یعنی ادویات، غذا، ایسی چیزیں بھی نہیں آنے دے رہے۔ بچے جو ہے مر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے، ہمارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اسی وجہ سے ہماری کوئی ہیبت نہیں ہے، ہمارا کوئی روب نہیں ہے، ہمیں ترنے والا سمجھتے ہیں۔ تو اس حالت کے اندر جہاں ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، وہاں ہمیں اللہ سے گر گرا کر مانگنا بھی ہے۔ اور یہ جو رات کا وقت ہے، یہ اس کام کے لیے بہت زیادہ لائق ہے کہ رات کے وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، پوری امت جو ہے اس بات کی محتاج ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے گر گرا کر مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم لوگ اللہ سے گر گرا کر معافی مانگے کہ یا اللہ ہم سے بہت خطائیں ہوئی، ہم بہت گنہگار، بدکار، سیاکار، کوتاہیوں سے بھرے ہوئے، اپنے فرائض کو بھولے ہوئے۔ آج ہم لوگ عذاب سے دوچار، ذلت سے دوچار، ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال کے سبب۔
اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ اس ظلم و ستم کو ختم فرما، یہ ظلم و ستم جو کہ ظالم ہم پر کر رہے ہیں، ان ظالموں کو پکڑ لے، ان کو جکڑ لے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ہماری بہنوں کی مدد فرما، ہمارے بچوں کی مدد فرما، جو بھوک سے مر رہے ہیں، بموں سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور یہ جو مہینے آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ اور اس طرح یہ 15ویں شعبان، یہ جو خاص دن ہے، ہمیں اپنے رب سے بہت زیادہ توبہ کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم نے یہ جو کمزوری اپنے اندر ڈال دی، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، آج ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارے اپنے اوپر بھی جو نظام مسلط ہے وہ بھی کافر کا نظام، ایک جمہوری پارلیمانی نظام، ایک ایسا نظام جو کہ انگریزوں کا بنایا، قانون بھی انگریزی، اور چلانے والے انگریزوں کے غلام، ان کی نسلوں کے غلام، یہ ہم پر مسلط ہے۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہم پر ہیں، اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں اپنے اعمال کی، لیکن ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازیں درست کر لیں، ہم اپنے روزے درست کر لیں، ہم اپنے کاروبار کو درست کر لیں، ہم شادی بیاہ کو درست کر لیں، ہم اپنی ان چیزوں کو جو اعمال جو ہے ان کو درست کر لیں، تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نظام بھی بدل جائے گا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فتح بھی مل جائے گی۔ لیکن اس عمل کی بات نہیں کرتے جس عمل کو مجموعی طور پر آج ہم نے چھوڑ کے رکھا، اس عمل کی بات نہیں کرتے جس عمل کی وجہ سے آج ہم پر یہ حالات طاری ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے۔ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنے روزوں کو درست کر لیں، اپنے جو ہے کاروبار کو، شادی بیاہ کو، معاشرت کو، معاملات کو، زکوٰۃ کو، حج کو، ان چیزوں کو درست کر لیں تو کیا اللہ پاک ہمیں اس ذلت سے نکال دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اینا کاروبار میں لگ جاؤ گے اور بیلوں کی دھم کو پکڑ لو گے، بیلوں کی دھم کو پکڑ لو گے، مویشیوں میں لگ جاؤ گے تو اللہ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت تم پر طاری رہے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، جو کمزوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جس کی بنا پر دوسری اقوام ہم پر جھپٹ پڑے گی، دسترخوان پر جس طرح جھپٹا جاتا ہے، وہ کمزوری ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔
تو کیا نماز پڑھنے سے موت کی نفرت ختم ہو جائے گی؟ کیا روزہ رکھنے سے موت کا ڈر اور موت کو ناگوار سمجھنا ختم ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے میں کیا موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں، کاروبار کرنے میں، کاروبار میں حلال و حرام دیکھنے میں، شادی بیاہ میں حلال و حرام دیکھنے میں کیا موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ موت کا سامنا وہ کون سا عمل ہے جس میں کرنا پڑتا ہے؟ وہ جہاد کا عمل ہے۔ تو جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے یہ موت کی ناگواری ہم سے نہیں ختم ہوگی، اور دنیا کی محبت آج دنیا کتنی محبوب ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی محبوب ہے، جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی محبوب ہے۔ کتنے آپ کو ایسے سیٹھ ملیں گے جو اربوں پتی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کیا ہے، اربوں پتی ہیں کہ نہیں؟ بنگلوں میں رہتے ہیں، گاڑیاں، بنگلے، داڑھی بھی ماشاءاللہ ہے، ٹوپی بھی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، مگر ان کے بنگلے آپ دیکھو، ان کی گاڑیاں آپ دیکھو، ان کا کھانا پینا، رہن سہن آپ دیکھو، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کاروبار پھیلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے۔ اب کیا ایسے آدمی سے جہاد کی توقع ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر آ گئی، اور موت ناگوار، موت جو ہے ناگوار۔ ابھی چند 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک انٹرویو میں نے سنا فضل الرحمان کا، جس کو بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ قائد جمعیت، قائد ملت، پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، قائد ملت، قائد جمعیت۔ اس کا میں نے انٹرویو سنا، وہ کہتا ہے کہ جہاد کا مطلب جو ہے وہ کوشش ہے، کوشش۔ تو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم اپنی جدوجہد کو جہاد کہتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاں تک مسلح جنگ کی بات ہے اس کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا جو ہے اب ایک گلوبل ویلیج ہو گئی ہے، تو دنیا کی سیاست سے ہم ہٹ کر نہیں چلنا چاہتے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کو لوگ قائد ملت اور قائد جمعیت اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے دین کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ تو اس کے نزدیک جہاد یہ ہے کہ تم اسمبلی میں جانے کے لیے کوشش کرو۔ وہ اسمبلی جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے مقابلے میں شرک کیا جاتا ہے۔ حاکم اللہ کی ذات ہے، قانون اللہ کا، لیکن اسمبلی اپنا قانون بناتی ہے۔ قانون کو فیل یا پاس کرتی ہے، یعنی جو اللہ کا حق ہے اس کو اپنے لیے مانتی ہے، کفر کرتی ہے۔ اور یہ صاحب جو ہے کہہ رہا ہے کہ اس اسمبلی میں جانے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ جہاد ہے، اور یہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔
اللہ اکبر، اعلاء کلمت اللہ، وہ نظام جو کہ پورا کا پورا سود پہ چلتا ہے، وہ نظام جہاں پر امریکہ کی چلتی ہے، یہودیوں کی چلتی ہے، انگریزوں کی چلتی ہے، یہودیوں کی تو نہیں چلتی ہے، امریکہ کی چلتی ہے. چلو یہودی تو خود امریکہ کے بل بوتے پر ہیں. وہ اعلاء کلمت اللہ ہے اس کے نزدیک. اور جو مسلح جو جنگ ہے، یعنی جو اصل جہاد ہے، اس کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے. اس زمانے کی سیاست کے مطابق چلتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر بھی دنیا کی محبت ہے اور موت کو وہ ناگوار سمجھتا ہے. پورا کا پورا خاندان حکومت میں حصہ دار ہے، بھائی بھی حکومت میں، بیٹا بھی حکومت میں، فلانا بھی حکومت میں. ہاں، پورا خاندان حکومت کے اندر. اگر ایک کو سیٹ نہیں ملی تو دوسرے کو مل جائے گی، اگر ایک کو وزارت نہ ملی دوسرے کو مل جائے گی. تو یہی کیا ایسے آدمی سے کوئی توقع ہے کہ وہ دین اسلام کو لائے گا؟ اس کی باتیں آپ سنو. مسلح جدوجہد، سبحان اللہ رب العرش العظیم. جب کافر کوئی کام کرتا ہے تو ڈائریکٹ مسلح کرتا ہے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، ورنہ پھر حملہ. اور یہاں پر یہ جو دین کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ اصل جہاد کو مانتے ہی نہیں. جو اصل جہاد کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں. جہاد تو اصل میں ہے ہی اللہ کے راستے میں لڑنے کا نام. تو میرے بھائیوں، حالات بہت خراب، بہت زیادہ دگرگوں حالات ہیں. اور ایسے حالات ہیں کہ ابھی جو ہے دل انتہائی افسردہ، انتہائی غمگین. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ وہ جو کھلم کھلا جو کافر ہیں، جو کھلم کھلا جو اسلام کے دشمن ہیں، تو وہ تو ہیں. یہاں پر وہ حالات ہیں کہ جو داڑھی رکھا ہوا ہے، جو ٹوپی پہنا ہوا ہے، جو شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اور شلوار کو اس نے ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، پگڑی بھی شاید باندھی ہوئی ہو، مدرسہ بھی شاید چلا رہا ہو، مگر وہ بھی اسلام کی بے خنی کر رہا ہے، اسلام کو نقصان دے رہا ہے. کیونکہ اس نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے جس پر وہ کاربند ہے. وہ اللہ کے دین اسلام پر چلنے والا نہیں ہے. اس کو اپنے کارخانے کی فکر ہے. کارخانے بنائے ہوئے کارخانے. یہ جو مدارس ہیں نا، ان مدارس کو کارخانہ بنا دیا گیا ہے. یہ سارے ابھی کارخانے بنے ہوئے ہیں کہ یہاں چندے جمع کیے جاتے ہیں، پھر محتمم اسی سے اپنا گھر چلاتا ہے، اور جو محتمم کے نیچے جو ناظم ہے، جو مدرسین ہیں، جو سب ہیں، سب اپنا اپنا گھر اسے چلاتے ہیں. بس یہ ایک کارخانہ بن گیا ہے. ابھی اگر مدرسہ جہاں پر قرآن و حدیث پڑھایا جائے، اگر وہ کارخانہ بن جائے تو پھر وہاں سے کبھی حق نکل سکتا ہے؟ کبھی نہیں نکل سکتا. ان کو اپنے کارخانے کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہمارے چندوں کو نقصان پہنچے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ایجنسی ہمارے پیچھے آ جائیں، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہمارا جو چلتا پھرتا جو کارخانہ ہے، جو ہمارے گھر اس سے چل رہے ہیں، ہماری جو ہے سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہ جائے. یہ فکر ہوتی ہے. اور یہی جو ہے وہ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ ہے بہت ہی
خطرناک زمانہ ہے، بہت ہی افسوسناک زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں ہمیں خاص کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو بنانا ہے۔ راتوں کو ہم کو اٹھنا ہے، رمضان بھی آنے والی ہے، سمجھے نا، رمضان سے پہلے سے ہی ہم مجاہدہ شروع کر دیں، راتوں کو تہجد میں اٹھنے والے ہو جائیں، اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں، گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری شروع کر دیں۔ لوگوں کو بھی تیار کریں، لوگوں کو بھی تیار کریں، خود بھی تیار ہو جائیں، اس اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے مانگے کہ اس دنیا کی محبت کو ہم سے نکال دے، ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر دے۔ یہ موت کا جو ڈر ہے ہمارے اندر، موت کی جو ناگواری ہے ہمارے اندر، موت سے جو نفرت ہے اس کو ختم کر دے۔ کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خط لکھتے ہیں شام والوں کو، ایران والوں کو، کہ میرے پاس ایسی قوم ہے خبردار جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے۔ ہم سے مقابلہ کرنے سے پہلے اس طرح سوچ لینا کہ ہم لوگ ایسے ہو جائیں کہ امریکہ کو لکھیں، یہودیوں کو لکھیں، خبردار ہمارے پاس ایسی جماعت موجود ہے، ہم ایسی جماعت ہیں جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم شراب سے، شباب سے تم محبت کرتے ہو، اس طرح ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہو فوج، ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر ہم یہاں پر بھی ہمارا اسلامی نظام قائم ہے، اور اس اسلامی نظام کو بڑھانے کے لیے ہم پورے عالم میں جہاد کریں۔ پہلے ہمارا جہاد یہاں پر ہو، یہاں پر اسلامی نظام قائم ہو، یہ مدارس، یہ مساجد، یہاں پر جہاد اور خلافت کی تعلیم ہو، یہ پیٹ بھرو جیب بھرو، یہ قائد ملت، قائد جمعیت جو صرف اپنے پیٹ بھرنے والے ہیں، اپنے جیب بھرنے والے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی مالیت کمانے والے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے تیار ہو میرے بھائی؟ ہاں، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، ہاں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، ہاں بیٹا، ہاں بھائی، اللہ سے تعلق بنانا ہے، جوڑنا ہے، اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنی ہے، اللہ سے گر گرا کر جو ہے مانگنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں عطا کر، ہم سے اپنے دین کی خدمت قبول کر، یہ ظلم و ستم جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ظالموں کو پکڑ لے، جکڑ لے، جہاد فی سبیل اللہ کو زندہ کر دے، خلافت کو زندہ کر دے، ہمیں اس کا کارکن بنا دے، ہمیں اس کا کارکن بنا دے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب فرض نہیں پڑھو گے تو پھر رات کو تہجد میں کیا اٹھو گے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ، پہلا کام یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے جماعت کے ساتھ، یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لیا، دکان پر نہیں، اذان ہو فوراً مسجد، جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے چہرے پر داڑھی سجانی، چہرے پر داڑھی سجانی ہے، اور داڑھی مطلب جو داڑھی ہے جو واجب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں نہیں، یہ جو اس کو یہ داڑھی نہیں ہوتی، یہ تو ایسا ہے جیسے 3 دن تک شیو نہیں کیے، ٹائم نہیں ملا کرنے کو تو تھوڑے بال زیادہ آ گئے، ایسا نہیں، داڑھی پوری ہو، سمجھے نا؟ کم سے کم 1 مشت کی داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے، سمجھے نا؟ جب داڑھی رکھو گے، ٹوپی پہنو گے، شلوار اوپر ہوگی اور 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا، تو پھر انشاءاللہ زندگی میں ہماری تبدیلی آئے گی۔ شکل و صورت جب بدلو گے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل کو اپناؤ گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ صورت کو، ان کے لباس کو، ان کے جو ہے اس کو اپناؤ گے، تو انشاءاللہ پھر جو ہے ان کے جو ہے اور بھی جو ان کے جو سنتیں ہیں وہ ہمارے زندگی میں آنا شروع ہو جائیں۔
پھر آدمی خود بھی شرمندہ، جب داڑھی رکھتا ہے نا، پھر وہ کوئی لڑکی بھی جا رہی ہو اس کو دیکھے، اس کو خود کو بھی شرم آتی ہے، یار کہ دیکھو یار میری داڑھی ہے یار، مجھے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی حرام ہے، مگر جب آدمی اپنی صورت کو بدلتا ہے نا تو پھر اپنے آپ میں بھی اس کے اندر ایک شرم و حیا آتی ہے. سمجھے نا؟ اگر اس نے انگریزوں جیسے بال بنا کے رکھے ہوں گے، سمجھے نا، اس کا چہرہ جو ہے وہ عورتوں کی طرح کلین شیو ہوگا، سمجھے نا، تو پھر اس کو وہ تو خود ہی پھر بے پرواہ ہوگا، کیونکہ اس کی شکل ہی ایسی ہے. اس کی شکل، جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو ایک انگریز نظر آتا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ کافر کی شکل نظر آتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، سمجھے نا، اس کی شکل میں اور ایک ہندو کی شکل میں یا نصرانی کی شکل میں کوئی فرق بظاہر نظر نہیں آتا. اس کی بھی شکل ایسی ہوتی ہے، کلین شیو ہوتا ہے وہ، اس نے بھی ایسے ہی بال، سمجھے نا. مگر جب وہ اپنی ٹوپی پہنی ہوئی ہوگی، داڑھی ہوگی، سنت کے مطابق، یعنی جو واجب ہے، واجب کے مطابق، اور لباس جو ہے وہ یہ مسلمانوں والا لباس پہنا ہوگا، شلوار اپنی اوپر رکھے، وہ جب آئینے میں دیکھے گا نا تو اس کو بولے گا یار میں مسلمان ہوں، سمجھے نا، میں مسلمان ہوں. اس کو یہ چیز اس کو یاد دلائی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام سب سے پہلے کر لو، سمجھے نا. داڑھی میں تو کام کیا کرنا ہے، کام کو چھوڑنا ہے، سمجھے نا. کام تو کرنے کا شیو کرنی پڑتی ہے، داڑھی تو خود بخود ماشاء اللہ آتی ہے، وہ تو آسان کام ہے، سمجھے نا. اس میں تو یہ ہے کہ کام کو چھوڑنا ہے، اس میں تو آسان ہو گیا بلکہ اور بھی زیادہ، سمجھے نا. تو داڑھی پوری کرو اپنی، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں نہیں، پوری داڑھی رکھو. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو جماعت کے ساتھ، سب کرو گے. اور دعاؤں کا اہتمام کرو، کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو، پورے عالم میں مسلمانوں کے لیے دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں تو جہاد کو زندہ کرنے کی توفیق دے، جہاد کو یا اللہ سے زندہ کرنے کی توفیق دے. ہم نے اس عمل کو چھوڑا ہے، آج ہم لوگ جو ہے تباہ و برباد اور زرد و خوار ہو گئے. سب تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا